السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت کے عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی، بے آباد تھی۔ اب یہ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ ایسے میں خیال آیا اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ یہ خیال تعجب کے طور پر تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں فرماتے ہیں، یا اس شخص کی مانند جو اس بستی پر ہوا، چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت دے دی 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا، تجھ پر کتنی مدت گزری؟ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو 100 سال تک ٹھہرا رہا۔ پھر تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ یہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تھا، اس لیے انہوں نے جواب دیتے ہوئے سمجھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں تو اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں۔ جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا۔ جب ان کو دوبارہ زندگی ملی تو عصر کا وقت تھا اور ان کی آنکھ کھلی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے کھانے اور گدھے کو دیکھو، کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، لیکن 100 سال گزرنے کے بعد بھی کھانا تازہ تھا۔ جب کہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اچانک ان کے سامنے ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں حرکت کرنے لگیں، پھر جڑنے لگیں۔ گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا تو اس پر گوشت چڑھنے لگا۔ اس طرح وہ گدھا زندہ ہو گیا اور آواز دینے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، واقعی میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پر ان کی عارضی موت پر ویران بستی آباد ہو چکی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگ عزیر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، انہیں فوت ہوئے 100 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ تب عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا، میں ہی عزیر ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ وہ ایک بڑھیا کو لے آئے، اس کی عمر 120 سال تھی۔ انہوں نے اس سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کی 10 نشانیاں بیان کی۔ وہاں پہ کھڑے عزیر علیہ السلام کو دیکھ رہی تھیں۔ تب انہیں یقین آیا عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر رہے۔ آپ نے انہیں نئے سرے سے تورات کی تعلیم دی، وہ اس کو بھول چکے تھے۔ بستی والے ان سے بہت متاثر ہو گئے، ان کی تعظیم کرنے لگے۔ کس عظیم معجزے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ انہیں اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت 30 میں فرماتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا جرم بیان کیا۔ یہ جرم نسل در نسل سے چلتا رہا، یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ آپ کا نام دیوان مقدس بھی رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ مقدس ذات سے ہیں اور معبود ہیں۔ یہی ان کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اس جرم سے سزا ضرور دے گا۔ انسان کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شان کی ذات سے پاک اور وحدہ لا شریک ہے، اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے۔ لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی
یہ ہے کہ وہ جب کسی پرگزیدہ انسان سے ایسے امور ثابت ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، رعب اور عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے، یا اس کا بیٹا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ذریعے ہے، جو بطور نشان اس پر غضیضہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے۔ اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا، بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ قبول اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی اطاعت اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہیں جس طرح دوسری مخلوق۔ قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورہ آل عمران کی آیت 59 میں اس طرح بیان کی ہے۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ یہ ایک ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بیٹا کسی کو کہا جا سکتا ہے تو آدم علیہ السلام کو کہا جانا چاہیے تھا، لہٰذا کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بالکل فضول باتیں ہیں، باطل ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔